الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین. قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والضحى واللیل اذا سجى. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم. تمام حضرات محبت سے ایک مرتبہ درود پاک پڑھیے. بعد حمد و صلات کے سلام پیش کروں گا خاص طور پہ ہمارے میزبان حضرت علامہ مولانا عبدالغنی اویسی صاحب اور دیگر مہمانان گرامی اور تمام حضرات کا کہ الحمدللہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یاد میں محبت میں آپ تمام حضرات یہاں پر حاضر ہیں. میں بھی اسی عظیم اور اہم کام کے لیے آپ کی خدمت میں موجود ہوں. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے اور یہ راتیں ساری کی ساری میلاد کی راتیں کہلاتی ہیں. اور دنیا بھر میں مسلمان سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرنے والے آپ کی محبت میں جمع ہوتے ہیں اور آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں محبت کے نذرانے پیش کرتے ہیں. نعت خواں حضرات شاعری کی صورت میں اور علماء کرام نثر کی صورت میں اور ہمارے مسلمان بھائی سن کر سماعت کر کر اس عظیم محفل میں شریک ہوتے ہیں. ویسے تو آقا علیہ السلام کی ولادت باسعادت کو 1400 سال گزر چکے ہیں، لیکن وہ 1400 سال کل کی نہیں آج ہی کی بات لگتی ہے. وہ کوئی پرانی بات نہیں لگتی ہے. اور بات یہ ہے کہ محبوب سے وقت کی دوری ہو تو وہ دوری نہیں ہوتی ہے. اور وہ محبوب جو کہ محبوب رب العالمین ہیں، ان کی شان تو یہ ہے جب سے اس راہ سے گزرے ہیں وہ سید والا ہو کر، یا جس راہ سے گزرے ہیں وہ سید والا ہو کر، ہو گئی ساری زمین امبر سارا ہو. ان کا معاملہ تو یہ ہے. مدینہ منورہ کی گلیوں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ظاہری جلووں کو دکھایا تھا 1400 سال پہلے، لیکن محبت کرنے والے کہتے ہیں عرصہ ہوا گزرے تھے وہ طیبہ کی گلیوں سے، عرصہ ہوا گزرے تھے وہ طیبہ کی گلیوں سے، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی. تو ولادت تو 1400 سال پہلے ہوئی ہے، لیکن ٹائم آج ہی کا لگتا ہے کہ یہ کوئی دور کی بات نہیں ہے. پھر یہاں پر ایک اور بات بھی عرض کرتا ہوں کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ میرے بھائی آپ لوگ تو ہر ربیع الاول کو میلاد شریف منانا شروع کر دیتے ہو، ولادت پاک کا ذکر کرنا شروع کر دیتے ہو، بلکہ پورا سال ہی تم لوگ ذکر کرتے رہتے ہو. عقل کے اعتبار سے تو یہ ہے کہ ٹھیک ہے، جس رات رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تھے وہ رات برکتوں والی تھی. وہ رات تو 1400 سال پہلے گزر چکی ہے. اب تم ہر سال ہی یہ کام کر دیتے ہو تو اس میں تو کوئی سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے. تو میں کہتا ہوں
کہ سمجھنے کے لیے محبت چاہیے. محبت کے بغیر یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں. عزیزان گرامی، قرآن مجید تو 1400 سال پہلے نازل ہوا تھا، مگر ہر سال 27 رمضان المبارک کو جشن منایا جاتا ہے. کیا قرآن کے ہر سال نازل ہوتا ہے کیا؟ نازل تو اسی ایک رات میں ہوا تھا، مگر اسی ایک رات کی برکت سے ہر سال یہ برکت والی رات ہو گئی. تو ولادت تو ایک رات میں ہوئی تھی، لیکن حبیب علیہ السلام کی نسبت کی برکت سے اب ہر سال یہ برکت والی رات ہے. اللہ نے ہر سال یہ برکتیں رکھ دی ہیں. تو یہ سب محبت والوں کی باتیں ہیں. ذرا سا انسان غور کرے، سمجھ سے کام لے تو کوئی مشکل باتیں نہیں ہیں، یہ سمجھ میں آ جاتی ہیں. بس ذرا اپنے دل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے کھول لے. میں نے ابتدا میں قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ والضحیٰ کی 2 آیتیں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اور ان 2 آیتوں کے حوالے سے تھوڑی سی گفتگو کروں گا کہ ٹائم بھی ہمارے پاس کم ہے، 25-30 منٹ بامشکل ہیں. ورنہ حبیب کا ذکر تو ان کی تعریف و توصیف کے بارے میں تو علماء نے لکھا کہ اگر سارے درخت قلم بنا لیے جائیں اور سارے سمندر سیاہی بنا لیے جائیں تو حبیب کی تعریف و توصیف مکمل نہیں ہوتی. سبحان اللہ. ہاں، کیونکہ وہ دراصل ان کے رب کی تعریف ہے. رب ان کا شاہکار کو بنانے والا رب ہے، تو رب کی نعمت کی تعریف رب کی تعریف ہے، تو اس کی تعریف بھی ختم نہیں ہونے کی ہے. یہ لیکن بہرحال جتنی سعادت میسر آتی ہے، 2 آیتیں پڑھی. وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ. 2 قسمیں اللہ نے یاد فرمائی ہیں. ضحیٰ کا لغوی معنی ہوتا ہے دن کا وقت، اور وہ وقت وہ ہوتا ہے کہ جب سورج نکل آتا ہے اور سورج کے نکلنے کے بعد کچھ ٹائم گزر جاتا ہے، سورج اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ اب اس پہ نگاہیں ٹھہر نہیں پاتی، نگاہ اس کو مسلسل دیکھ نہیں پاتی. تو اس وقت کو ضحیٰ کا وقت یا چاشت کا وقت کہتے ہیں. تو اللہ نے ایک تو چاشت کے وقت کی قسم کھائی، اور دوسری واللیل اذا سجا، اور رات کی قسم جب وہ سیاہ ہو جائے. تو رات کی سیاہ رات کی قسم کھائی. تو اگرچہ کہ ان 2 آیت طیبہ کا ظاہری معنی میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، مگر علماء کرام نے ان 2 آیت طیبہ کی متعدد تفاسیر بیان کی ہیں. کیونکہ تفسیر ایک علم ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری فرمایا اور اپنے صحابہ کرام کو عطا فرمایا. صحابہ کرام سے تابعین تابع تابعین علماء امت کے پاس آیا، اور ایک قرآن کی ایک آیت میں ہزاروں علم ہوتے ہیں. تو اللہ جس پہ جو چاہے علم کو ظاہر فرمائے. تو اس آیت طیبہ کی تفسیر میں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ والضحیٰ سے مراد سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ہے. اور واللیل اذا سجا سے مراد شب قدر کی رات ہے کہ جب قرآن نازل ہوا. تو عزیزان گرامی، یہ دن اتنا معتبر ہے کہ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے یہ شب مولود کا دن قرار دیا، اور قرآن میں اللہ نے اس کی قسم اٹھائی، قسم یاد فرمائی. اور حقیقت یہ ہے کہ شب مولود یا ولادت کی رات وہ بھی اس قدر اہم ہے. حضرت امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ، یہ تمام محدثین کے استاد ہیں، بہت بڑے بزرگ ہیں. امام بخاری وغیرہ ان کے شاگردوں میں آتے ہیں. 10 لاکھ احادیث زبانی یاد تھی انہیں، اور فقہ حنبلیہ کے بانی ہیں. آپ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ امت کے حق میں یہ شب ولادت جو ولادت کی رات ہے
وہ شب قدر سے ہی بڑھ کر ہے. سبحان اللہ. کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ شب ولادت وہ رات ہے جس کے طفیل ہمیں شب قدر بھی ملی ہے, شب برات بھی ملی ہے, ساری مبارک شبیں ملی ہیں. اگر یہ شب نہ ہوتی تو کوئی شب نہ ہوتی. تو اس لیے فرماتے ہیں کہ سب سے بڑھ کر سب سے افضل امت کے حق میں یہ ہے. پھر مزید ایک دوسرا معنی محدثین کرام نے, مفسرین کرام نے بیان فرمایا کہ یہ جو رب کریم نے فرمایا والضحیٰ, اس سے مراد حضور علیہ السلام کا علم ہے, ظاہری علم. اور واللیل اذا سجا, اس سے مراد حضور علیہ السلام کا عفو و کرم ہے. اب حضور علیہ السلام کے علم کی بات آئی کہ آپ کا علم اتنا روشن ہے کہ اس کی روشنی میں کوئی چیز چھپی نہیں رہتی. کیونکہ علم کی تعریف کیا ہے؟ جو عقائد کی مشہور کتاب عقائد نسفیہ ہے, اس میں بیان کی گئی کہ العلم صفت یتجلی بہ المذکور, کہ علم ایک ایسی صفت ہے کہ جس پر وہ پڑتی ہے اس چیز کو روشن کر دیتی ہے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کا علم کا کیا عالم تھا؟ آپ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں تھی. امام اہل سنت نے تو بڑے سادہ لفظوں میں بیان کر دیا, اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بنا, جب خدا ہی نہ چھپا تم پہ کروڑوں کرو. آپ علیہ السلام کے علم کا معاملہ تو یہ تھا کہ ایک مرتبہ ابو جہل آ گیا, جاہلوں کا باپ, جہالت کا باپ, آ کر کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری مٹھی میں کیا ہے, اگر بتا دیں تو پھر میں آپ کو مان لوں گا, آپ کا کلمہ پڑھ لوں گا. آقا نے فرمایا ابو جہل میں بتاؤں یا وہ بتائیں جو تیرے ہاتھ میں ہے؟ اس نے کہا وہ تو پھر بڑی بات ہوگی کہ جو چیز میرے ہاتھ میں وہ بتا دے. تو آپ علیہ السلام نے جب حکم دیا تو اس کے ہاتھ میں کنکریاں تھی, وہ کنکریاں کہنے لگی کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو حضور علیہ السلام کے علم کا تو یہ عالم ہے. حضرت وابصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبیب علیہ السلام کے صحابی ہیں. حضور علیہ السلام کی مجلس لگی ہوئی ہے. حضور علیہ السلام مثل چاند کے رونق افروز ہیں, صحابہ اکرام مثل ستاروں کے بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت وابصہ آتے ہیں, پیچھے جگہ ملتی ہے بیٹھ جاتے ہیں. محفل کے آداب بھی یہی ہیں, جہاں پہ جگہ مل جائے بیٹھ جاؤ, لوگوں کی گردنیں نہ پھلانگو. حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں وابصہ قریب آؤ, اتنا منی, مجھ سے قریب ہو جاؤ. وہ قریب ہوتے ہیں, فرماتے ہیں اور قریب ہو جاؤ. وہ اور قریب ہوتے ہیں, فرماتے ہیں اور قریب ہو جاؤ. آپ کو اپنی قسمت پہ ناز آتا ہے کہ آقا نے مجھے کتنا قریب کیا. فرماتے ہیں یہاں تک کہ میرے گھٹنے آقا کے گھٹنوں سے چھو رہے ہیں. فرمایا کیوں آئے ہو وابصہ؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک سوال تھا جو معلوم کرنا. فرمایا تم سوال بتاؤ گے یا میں تمہیں بتاؤں؟ کہا یا رسول اللہ آپ فرمائے تو کیا بات ہے. سرکار نے فرمایا کہ تو اس لیے آیا تھا تاکہ مجھ سے پوچھے کہ اچھائی کیا ہے, برائی کیا ہے, تجھے اس کی پہچان ہو جائے. تو آپ علیہ السلام نے اپنا دست مبارک ان کے سینے پہ مارا اور فرمایا کہ وَاسْتَفْتِ قَلْبَكَ او کما قال علیہ السلام, تو اپنے دل سے فتویٰ لے لے, تو اپنے دل سے فتویٰ لے لے, تجھے پتہ چل جائے گا اچھائی کیا ہے, برائی کیا ہے. اور یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم منبر پر رونق افروز ہیں, اور آپ علیہ السلام بلکہ منافقین نے آپ کے علم پہ اعتراض کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی گم ہو گئی تھی, تو اس پر اعتراض کیا کہ یہ نبی بنتے ہیں معاذ اللہ,
ان کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ ان کی اونٹنی کہاں ہے۔ حضور علیہ السلام کو غضب آیا، آپ علیہ السلام منبر پہ تشریف فرما ہوئے اور آپ کھڑے ہو کر فرمانے لگے فَاسْأَلُونِي عَمَّا شِئْتُمْ، کہ اے لوگو جو تم چاہو مجھ سے سوال کرو۔ فَاسْأَلُونِي عَمَّا شِئْتُمْ، ما دو لفظوں سے مل کے بنا ہے، ان اور ما عربی زبان میں حرف موصول میں سے ہے، حروف موصولہ میں سے ہے، جس کے اندر عموم پایا جاتا ہے کہ ما کے اندر دنیا کی ہر چیز شامل ہے، دنیا آخرت کی ہر چیز شامل ہے، کہ یعنی آپ فرما رہے سلونی عما شئتم، اے لوگو تم مجھ سے پوچھ لو دنیا و آخرت کی جس چیز کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو۔ آپ علیہ السلام نے 3 دفعہ یہ جملہ ارشاد فرمایا۔ تو ایک صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ من ابی، میرا باپ کون ہے؟ اب دیکھیے کہ کتنا عجیب سوال ہے، کسی کا باپ کون ہے اس کی حقیقت اس کی ماں ہی جانتی ہے، یہ بہت راز کی بات ہے، یہ بڑی اہم بات ہے۔ ان صحابی نے یہ سوال کیا کہ میرا باپ کون ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے بتایا کہ تمہارا باپ فلاں فلاں ہے، جو تھے ان کا باپ وہی نام لے دیا۔ تو بعد میں ان کی والدہ کہتی ہے بیٹے تو نے تو بہت برا سوال کیا تھا، خدا نہ خواستہ زمانہ جاہلیت میں اگر میں کوئی بری عورت ہوتی تو آج میرا راز کھل جاتا۔ تو دیکھیے اب صحابی کو بھی دیکھیے، ان کا بھی عقیدہ دیکھیے کہ یہ سمجھنا کہ حضور کو تو صرف دین کی باتیں معلوم ہے، شریعت کی باتیں معلوم ہیں، اس سے زیادہ نہیں جانتے، تو یہ غلط سوچ ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب کو اپنا نائب بنا کر بھیجا ہے، اور نائب وہ ہوتا ہے جس میں اصل کی خوبیاں پائی جائیں، تو اللہ نے اپنے حبیب کو کامل علم دے کے بھیجا ہے۔ اور یہی بخاری شریف موجود ہے جس میں حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ سے روایت موجود ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے روایت موجود ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت موجود ہے، الگ الگ حدیثیں موجود ہیں۔ ان تینوں روایتوں میں یہ بات موجود ہے کہ حضور علیہ السلام ایک دن منبر پر تشریف فرما ہو فجر کے بعد، مختصر کر کے بتا رہا ہوں ٹائم کم ہے تفصیلی میں نہیں جاتا، اور مغرب تک آپ نے خطاب فرمایا اور نمازوں کا وقفہ کرتے رہے۔ فرماتے ہیں کہ ابتدائے آفرینش سے جو کچھ کائنات میں ہوا تھا اور جو قیامت تک ہوگا سب کا سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتا دیا، اور یہاں تک کہ آسمان میں جو پرندہ پر ہلاتا ہے اس کے بارے بھی ہمیں بتا دیا، اور ہم میں سے بڑا عالم وہ ہے جس کو زیادہ باتیں یاد رہی۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی شان ہے، آپ سے کچھ بھی نہیں چھپا ہوا۔ تو یہ جو فرمایا گیا، جو مفسرین نے کہا، اس سے مراد آپ کا ظاہری علم ہے، تو عزیزان محترم اللہ نے اسی لیے آپ کے علم کی قسم یاد فرمائی کہ آپ کو اللہ نے اتنا علم عطا فرمایا تھا۔ فرمایا کہ واللیل اذا سجا، اس سے مراد آپ کا عفو و کرم ہے۔ تو عفو و کرم کا مطلب ہوتا ہے ڈھانپنا، اور حضور علیہ السلام وہ ذات گرامی ہے جو اپنے امتیوں کے گناہوں کو چھپائیں گے، اپنے امتیوں کی شفاعت کروائیں گے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا، پیش حق مژدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، پیش حق مژدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ وسعتیں دی ہے خدا نے دامن محبوب کو، اللہ نے ہمارے محبوب کا دامن اتنا وسیع کر دیا، کتنا وسیع کر دیا۔ وسعتیں دی ہے خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ تو یہ آپ کا عفو و کرم بیان کیا گیا ہے۔ سید البشر حضرت آدم علیہ السلام، ابو البشر آدم علیہ السلام کے بارے میں روایت لکھی مفسرین نے کہ بروز قیامت لوگوں کے نامہ اعمال تولے جا رہے ہوں گے۔ ایک مسلمان کا نامہ اعمال تولا جائے گا
تو اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں نہیں ہوں گی یا کم ہوں گی تو اس کے لیے جہنم کا حکم ہو جائے گا، اور فرشتے اس کو پکڑ کر جہنم کی طرف کھینچ کر لے جا رہے ہوں گے۔ سیدنا آدم علیہ السلام کی نگاہ پڑے گی کہ محمدی ہو کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ امتی ہو کر جہنم میں سے لے جایا جا رہا ہے، تو یا محمد آہو یا محمد آہو حضور کو ندا فرمائیں گے، حضور کو پکاریں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس میدان محشر میں اپنے تیبن شریف کو سنبھالتے ہوئے دوڑتے ہوئے تشریف لائیں گے۔ وہ کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے امتی کو جہنم میں لے کے جا رہے ہیں فرشتے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دوڑ کے فرشتوں کو روکیں گے، انہیں منع کریں گے کہ جہنم میں نہ لے کے جاؤ، تو وہ کہیں گے ہمیں تو رب نے حکم دیا ہے۔ تو رب کریم ارشاد فرمائے گا فرشتوں میرے محبوب کی بات کو مانو، اس کو چھوڑ دو۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لے کے آئیں گے، میزان پہ لا کر اپنے جیب سے ایک پرچی نکالیں گے اور وہ پرچی ان کے نامہ اعمال میں رکھ دیں گے۔ تو اب گناہوں کا پلڑا نیچے رہ جائے گا، نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ یہ دیکھیں عفو کرم، دیکھیے کیسا عفو کرم ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے اے میرے امتی یہ تیرا درود ہے جو تو مجھے پیش کیا کرتا تھا۔ سبحان اللہ۔ پھر روز محشر میں کس کی چلے گی؟ میرے بھائیو روز محشر میں کسی کی نہیں چلے گی سوائے ان کے، سوائے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے۔ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے۔ مخلوق 50,000 سال کا دن ہوگا اور 25,000 سال مخلوق کے انتظار میں گزر جائیں گے۔ شدت کا ماحول ہوگا، سورج سوا نیزے پہ ہوگا، لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے پسینے میں شرمسار ہو رہے ہوں گے، اور وہاں پر پسینہ کسی کا اتنا نکلے گا کہ وہ ٹخن تک ہوگا، کسی کا گھٹنوں تک ہوگا، کسی کا ناک تک اور کسی کا سینے تک، اور کوئی اپنے پسینے میں ڈبکیاں لگا رہا ہوگا۔ مخلوق تنگ آ جائے گی، تنگ آ کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گی اے رب کریم تو ہم کو جہنم میں ڈال دے، اس سے تو نجات دے دے۔ نہیں سنی جائے گی۔ پھر خیال آئے گا اللہ کے نزدیک آدم علیہ السلام کا بڑا مرتبہ ہے، چلو ان سے جا کے شفاعت کرواتے ہیں، سفارش لگواتے ہیں۔ سیدنا آدم علیہ السلام کی خدمت میں ساری مخلوق جمع ہو کر آئے گی۔ آدم علیہ السلام فرمائیں گے نفسی نفسی اذهبوا الی غیری، آج مجھے اپنی فکر ہے، مجھے اپنی فکر ہے۔ ان کے کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن رب کریم کا جلال ہوگا، اس جلال کی وجہ سے سب گھبرائیں گے۔ وہ فرمائیں کسی اور کے پاس جاؤ، اذهبوا الی غیری۔ نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، سارے انبیاء کے پاس آئیں گے، ابراہیم علیہ السلام کے پاس، موسیٰ علیہ السلام کے پاس، یہ سوچ کے آتے رہیں گے ان کا بڑا مرتبہ، ان کا بڑا مرتبہ، ان کا بڑا مرتبہ۔ ہر جگہ سے یہی جواب ملے گا کہ نفسی نفسی اذهبوا الی غیری، جاؤ کسی اور کے پاس جاؤ، اس کام کے لیے میں نہیں ہوں۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پھر اس ذات مبارکہ کا پتہ بتائیں گے کہ جو سارے کا کام بنائے گی۔ حضور کی خدمت میں بھیجیں گے انہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب آئیں گے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب عرض کریں گے تو آپ فرمائیں گے انا لہا، ہاں اس کام کے لیے میں ہوں اس کام کے لیے۔ تو یہ اللہ نے پوری کی پوری مخلوق کو گھمایا پھرایا، ڈائریکٹ نہیں پہنچایا، بتا پہلے دیا، لیکن یاد کسی کو نہیں رہے گا وہاں پر، صرف اس لیے کہ جو حضور کی شان کے منکر ہیں ان کو اس دن ماننا پڑ جائے کہ دیکھو ہم تو کہتے ہیں اس کا مرتبہ، اس کا مرتبہ تو اثر انہی کا ہے جن کے تو پھر سب کو مرتبہ ملے ہیں۔ یہ آپ کا عفو کرم ہے۔ پھر حدیث طویل ہے، حضور علیہ السلام شفاعت کراتے جائیں گے یہاں تک کہ ساری امت کی شفاعت کرا لیں گے۔ پھر عرض کریں گے رب کریم تو ان کو بھی بخش دے جو اہل توحید میں سے ہیں۔ یہ آپ کا کرم دیکھیں، آپ کا عفو دیکھیں تو اللہ فرمائے گا محبوب میرے ذمہ میں ہے۔ تو یہ آپ کا عفو کرم ہے۔ تو اس آیت طیبہ میں جو فرمایا گیا
والضحیٰ تو آپ کے روشن علم کی قسم کھائی گئی، واللیل اذا سجا تو آپ کے عفو و کرم کی قسم اٹھائی۔ اور ظاہر سی بات یہ ایسا اللہ نے ان کو عفو و کرم عطا فرمایا کہ واقعی اس کی طرف اس کی قسم اٹھائی گئی تاکہ ہمیں توجہ دلائی جائے۔ پھر بعض علماء نے یہ فرمایا کہ والضحیٰ سے مراد حضور علیہ السلام کا ظاہری حسن و جمال اور ظاہری کمال ہے، اور واللیل اذا سجا سے حضور علیہ السلام کے باطنی کمالات ہیں۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیو، حبیب علیہ السلام کے ظاہری حسن جمال کی بات ہماری زبان اس قابل نہیں ہے کہ ہم حضور علیہ السلام کے ظاہری حسن جمال کی بات کریں۔ صحابہ کرام نے ہمارے سامنے آپ علیہ السلام کا حلیہ مبارکہ بیان کیا ہے، وہ اتنا اعلیٰ ہے کہ انسان سن کے حیران رہ جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کا حسن مبارکہ کل قمری اور البدری کہ چاند کی طرح نہیں بلکہ 14ویں کے چاند کی طرح، لیکن فرماتے ہیں کہ اللہ مثلہ، لیکن ان کا مثل کوئی دیکھا ہی نہیں گیا۔ چاند و قمر تو میں نے کہہ دیا، لیکن یہ چاند بھی اس قابل نہیں ہے کہ حضور کے چہرے سے تشبیہ دے سکوں میں، ان کا مثل تو کوئی دیکھا ہی نہیں گیا۔ اور اس بارے میں صحابہ اکرام کی بہت روایت موجود ہیں جنہوں نے حضور علیہ السلام کے حسن کی دلکشی کو بیان کیا، علماء نے پوری کتابیں لکھ دی ہیں۔ صحابہ اکرام اس کام کے لیے خاص تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصف بیان کیا کرتے ہیں۔ لیکن ایک روایت تھوڑی سی مختصر سے میں آپ کے سامنے ذکر کر دوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی تو راستے میں ایک مقام سے گزرے تو عربوں کا ایک قبیلہ تھا، وہاں پر ایک جھونپڑی تھی، وہ ایک خاتون کی جھونپڑی تھی جسے ام معبد کہتے ہیں۔ معبد ان کا بیٹا تھا تو ان کی نسبت سے ام معبد کہلاتی، ان کا نام عاتکہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو وہاں سے گزرے تو چونکہ سفر میں تھے، سیدنا ابو بکر صدیق ساتھ تھے، تو کچھ کھایا پیا بھی نہیں تھا کافی دیر سے، تو آپ علیہ السلام نے ارادہ فرمایا کہ چلو اس جھوپڑی والوں سے کچھ خرید لیتے ہیں تو ہم اپنا کام چلا لیں گے۔ ان سے معلوم کیا تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہاں، بلکہ وہ آپ کو پہچانتے نہیں تھے اس وقت، کہا ہمارے گھر پہ کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے گھر پہ اگر کچھ ہوتا تو ہم آپ کو دے دیتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں آپ کی، کیونکہ عرب تو مہمان نواز ہوتے ہیں بہت۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا گھر میں ایک کونے میں ایک بکری کھڑی ہوئی ہے، جو بکری نہایت کمزور ہے، سوکھی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ ام بابت یہ بکری کیا ہے؟ انہوں نے عرض کی کہ حضور یہ بکری تو بہت زیادہ کمزور ہے، اس کے جسم میں طاقت نہیں ہے، ہڈیوں میں گودا نہیں ہے، چلنے پھرنے کے قابل نہیں، تو اس لیے ریوڑ کے ساتھ جا نہیں سکی۔ اور بعض روایتوں میں ہے کہ وہ بکری کنواری بکری تھی جو ابھی دودھ دینے کے قابل نہیں تھی۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا تو کیا میں اس کا دودھ نکال لوں؟ کہا اس میں کہاں دودھ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں نکال لوں اس کا دودھ؟ کہا پھر آپ نکال لیجیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارکہ اس بکری کی پیٹھ پہ پھیرا تو بکری میں جان آ گئی اور ٹانگیں کھول کے کھڑی ہو گئی، اور ماشاءاللہ اس کا جسم، اس میں دودھ پیدا ہو گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام معبد سے برتن منگایا اور اپنے مبارک ہاتھوں سے جب اس کو دھویا تو برتن دودھ سے بھر گیا۔ آپ علیہ السلام نے سب سے پہلے اسی عورت کو پلایا کہ تم پیو، قحط پڑا ہوا تھا، صحابہ کو پلایا، خود پیا، سیر ہو کے پیا، پھر بکری پہ ہاتھ لگایا، پھر وہ برتن بھر کے دیا۔ ام معبد تو نہایت حیران۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سیدنا ابو بکر صدیق کے ساتھ تھے اور دو صحابہ اور تھے، آپ آگے تشریف لے گئے۔ بعد میں ام معبد کا شوہر ابو معبد آیا تو ابو معبد نے آ کر کہا کہ ام معبد یہ گھر میں نور کا سما کیا ہے؟ یہ گھر روشن روشن مجھے نظر آ رہا ہے، کیا بات ہے؟ تو اب ام معبد کو تو حضور کا نام پتہ نہیں تھا،
تو کہنے لگی اس نے اپنی طرف سے ایک نام رکھ لیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، مبارک، سبحان اللہ، یعنی برکتوں والا. اس نے اپنی طرف سے نام رکھ لیا کہ جی وہ تو مبارک آئے تھے. اور انہوں نے پھر وہ بکری کا بتایا. انہوں نے پوچھا کیسے تھے وہ مبارک؟ تو اس نے جو حضور علیہ السلام کا حلیہ شریف بیان کیا ہے وہ عربی ادب میں بے مثال الفاظ اس نے استعمال کیے ہیں اور اس کو بطور مثال کے پیش کیا جاتا ہے. وہ خوبصورت اس نے لفظ استعمال کیے کہ آج عربی ادب کی تاریخ میں اتنے اعلیٰ الفاظ کہیں ملتے نہیں ہیں. لیکن اس نے دو باتیں کہی، دو جملے یہ بھی تھے. اس نے کہا اجمل الناس وابہاہم من بعید واحسنہم واحسن الناس واحلاہم من قریب، کہ وہ مبارک جو تشریف لائے تھے آپ کے حسن کی بہت تعریف کی، مگر ایک بات یہ بھی کہی کہ وہ دور سے لوگوں میں سب سے زیادہ حسین، سب سے زیادہ جمیل اور بڑے روشنی والے تھے. اور جب قریب آتے تھے تو بہت زیادہ حسین اور بہت زیادہ میٹھے تھے. یہ اس نے الفاظ استعمال کیے. تو اب دیکھیے دو جملوں میں اس نے بڑی گہری باتیں کہی کہ بعض اوقات انسان دور سے نظر آتا ہے کہ تولیہ نظر آتا ہے تو آدمی کو خوبصورت نظر آتا ہے، لیکن قریب جب آتا ہے اس کے خد و خال واضح ہوتے ہیں تو پھر وہ شاید اتنے خوبصورت نہیں ہوتے بعض اوقات. تو اس نے ایک تو یہ بات کہہ دی کہ وہ دور سے بھی حسین تھے، وہ قریب سے بھی حسین تھے. اور ایک بات یہ ہوتی ہے کہ بعض لوگوں سے جن سے آپ کا انٹریکشن نہیں ہے، تعلقات نہیں ہیں، تو آپ ان کی باتیں سن کے ان کو بہت اچھا گمان کرتے ہیں، بڑا اچھا خیال کرتے ہیں. لیکن جب ان سے کچھ لینا دینا پڑ جائے، کوئی کاروبار ہو جائے، کوئی لین دین کا مسئلہ ہو جائے تو پھر ان کی اصلیت ظاہر ہو جاتی ہے. تو آپ کہتے ہیں یار ویسے تو بہت اچھا آدمی تھا لیکن معاملہ کر کے دیکھا تو بڑا غلط نکلا. اس نے اس بات کی وضاحت کر دی، آپ کے اخلاق بھی بیان کر دیے کہ دور سے بھی وہ بہت حسین تھے اور قریب سے بھی بہت حسین تھے. یعنی معاملہ نہ کیا تب بھی آپ حسین، معاملہ کیا تب بھی آپ حسین. اور اس میں ایک اور پہلو بھی نکلتا ہے کہ 1400 سال پہلے جن صحابہ کرام نے آپ کو دیکھا تو انہوں نے کیا کہا؟ کان الشمس تجری فی وجہی، گویا کہ ان کے چہرے پہ سورج تیرتا تھا، وہ ایسے حسین و جمیل تھے. اور 1400 سال بعد جن لوگوں نے ان کو دیکھا تو انہوں نے حضور کے حسن کی تعریف کی. ہے مکھ چند بدر شاشانی ہے، بت چمک دل لاٹ نورانی ہے. یہ 1400 سال بعد پھر میرے لیے شاہ صاحب نے دیکھا تو انہوں نے بھی وہی بات کہی جو 1400 سال پہلے جنہوں نے دیکھا تھا انہوں نے بھی یہی بات کی. تو یہ بڑی سرکار کے ظاہری حسن کو بیان نہیں کر سکتے. تو اس آیت طیبہ میں فرمایا، ٹائم ہو گیا ختم کرتا ہوں بات کو میں، جو فرمایا گیا کہ والضحیٰ، آپ کے رخ روشن کی قسم، آپ کے ظاہری حسن کی قسم. اور جو باطنی حسن کو بیان کیا واللیل اذا سجا میں، کہ آپ کی باطنی صلاحیتوں کی قسم، باطنی خوبیوں کی قسم. تو میرے بھائیوں، حضور علیہ السلام کے باطنی معاملات کو ہم لوگوں میں اتنی عقل ہی نہیں ہے کہ ہم ان کو سمجھ سکیں، ہم ان کو جان سکیں. یہ شرح عقائد نصفی ہے، اس کا نام نبراس ہے. اس کو تقریباً تمام مدارس میں پڑھایا جاتا ہے. علامہ عبدالعزیز فرہاروی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی ہے. اس میں انہوں نے ابو الحسن الرفاعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ لکھا. یہ بڑے بزرگوں میں سے گزرے ہیں. تو ایک مرتبہ فرماتے ہیں کہ میں نے روحانی پرواز شروع کی، اور یہ جو اولیاء کرام ان کے اوراد مراقبے ہوتے ہیں ان میں باقاعدہ پرواز کرتے ہیں. وہ روحانی پرواز ہوتی ہے، جسم یہیں پہ رہتا ہے لیکن روح پرواز کر رہی ہوتی ہے. جیسے لال شہباز قلندر کہتے ہیں، حضرت عثمان خواجہ عثمان مربندی رحمۃ اللہ علیہ کو لال شہباز قلندر کہتے ہیں. تو ان کو شہباز کیوں کہتے ہیں؟ کہ ان کی مراقبے میں پرواز بہت تھی. اسی طرح حضرت بایزید بستامی کو
تیفور شامی کہتے ہیں، یہ شام کا ایک پرندہ جس کی پرواز بہت بلند ہے. تو حضرت بایزید بستامی کی روحانیت بھی بہت بلند تھی تو ان کو تیفور شامی کہتے ہیں. فرماتے میں نے پرواز کی، روحانیت کی، اور 70,000 عرش میں نے کراس کر ڈالے. عرش ایک نہیں ہے، عرش بھی کئی ہیں. تو مجھ سے ندا آئی کہ کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ اس عرش کی طرف جا رہا ہوں جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی برکت حاصل ہوئی. سبحان اللہ. معراج کی رات فرمایا کہ کبھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتے. برادری کروڑوں سال کی تم پرواز کرتے رہو تو ان کے مقام مرتبے کو دیکھ بھی نہیں سکتے. ان کے مقام مرتبے تک پہنچنے کی کیا بات ہے. حضرت عبدالسلام ابن مشیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ امام شاذلی کے پیر ہیں، انہوں نے باقاعدہ پورا ایک درود لکھا ہے. اس درود کے اندر آپ کیا فرماتے ہیں؟ اللہم صلی علی من منہ انشقت الاسرار. اے اللہ تو اس ذات پہ درود نازل فرما جن سے اسرار پھوٹے. ون فلقت الانوار، جن سے انوار چمکے. وہ ایسا درود پاک ہے میں آپ کے سامنے بیان کروں تو آپ صرف الفاظ ہی سنیں گے اس کے، وہ سمجھ میں آنے چیزیں نہیں ہیں. وہ حیات الجبروتی بفیض انواری متدفقہ، یہ جبروت کے عالم جبروت کے حوض ان کے نور سے ابل رہے ہیں. عالم ملکوت کے باغات ان کے نور سے لہلہا رہے ہیں. یہ جتنے بھی عالم ہیں، عالم لاہوت یا عالم جبروت، عالم ملکوت، عالم ناسوت، یہ سب کے سب آپ کی تجلیاں ہیں. ان کی حقیقت کو کون جان سکتا ہے کہ زندگی میں جو سب سے زیادہ نزدیک آپ کے رہے ہیں اور جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ محمد کے سینے میں جو کچھ تھا وہ ابو بکر کے سینے میں منتقل کر دیا ہے. ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا ابو بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، کہ ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کسی نے نہیں جانا. تو ہم ان کے باطنی فیوز برکات کیسے بیان کر سکتے ہیں. تو یہ میرے بھائیوں میلاد کی رات ہے اور میلاد کی رات میں حضور کا تذکرہ ہوتا ہے. الحمدللہ اللہ نے ہمیں سعادت عطا فرمائی، مجھے بولنے کی اور آپ کو سننے کی. اور اللہ تعالیٰ ہماری سعادت کو ہمیشہ جاری و ساری رکھے اور انہیں خوشبخت لوگوں میں ہمیں رکھے اور مزید اس میں توفیق عطا فرمائے. ٹائم ختم ہو گیا ورنہ کلام تو ختم نہیں ہوتا اور نہ ہی دل کی خواہش ختم ہوتی کہ حبیب کی باتیں رک جائیں. من احب شیئا اکثر ذکر ہو، جو جس سے محبت کرتا ہے اس کا ذکر کثرت سے کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں انہی لوگوں میں رکھے. آمین.